تو جواب دے دیا گیا کہ وہ نازل ہوا عرش عظیم سے آسمان اول پہ، اور اس کے بعد رمضان میں نازل ہوا آسمان اول سے اس زمین پر جو کچھ بھی ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، وہ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اوپر آپ کو حد نگاہ نظر آتا، یہ پہلا آسمان شیشے کا ڈال ہے، اس کے اندر تارے جن کو کہتے ہیں نا آپ، وہ ہیرے موتی لال جڑے ہوئے ہیں ایک آسمان، پھر اس کے بعد اس کے اور اگلے آسمان میں 500 وہ میل کا فاصلہ، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر ایک سمندر، سمندر میں پہاڑی بکرے، ان بکروں کے سینگوں کے اوپر عرش الہی، یہ ہے نا ساری تقسیم آپ کے ہاں کی۔ تو یوں آسمان اول اور عرش جو ہے اس طرح سے آتا ہے سب کچھ۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے کہ قرآن کو ایسی ڈارک ایجز میں نازل کیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، اس میں اقدار خداوندی ملی، مطلق ایبسلیوٹ ٹروتھ کی ویلیوز ملی جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے یہ رات لیلۃ القدر بھی ہوئی، لیلۃ مبارکۃ بھی ہوئی۔ انا کننا منذرین مقصد بھی بتا دیا کہ کاہے کے لیے یہ اقدار دے دی گئی، کیوں فرق کیا گیا غلط اور صحیح میں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں صاحب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط تھا، تو ہم اس سے مجتنب کس طرح سے رہ سکتے تھے، بتا تو دیا ہوتا۔ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ فرق کرنے والی بات خود قرآن کریم کو فرقان کہا ہے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہی فرقان بھی کہا ہے۔ یہ 25/1 ہے غالباً، اور ریفرنس کے لیے میں دیکھوں، ہاں جی 25/1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ دیکھتے ہیں للعالمین، پھر وہی نذیر کا لفظ یہاں منذر وہاں آیا ہے، اور یہاں فرقان کا لفظ آیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم آیا ہے، تفریق کر دینے والا، فرق کر دینے والا حق اور باطل کے اندر۔ اسی اعتبار سے امرن من عندنا، اب یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ ویلیوز ایبسلیوٹ ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ویلیوز جتنی ہوں گی وہ ریلیٹیو ہوں گی، اضافی ہوں گی، بدلنے والی ہوں گی، الگ الگ ہوں گی، اپنے اپنے اغراض اور مفاد کے تحفظ کے لیے وضع کی جائیں گی۔ یہ ویلیوز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، امرن من عندنا۔ اگلی بات پھر وہی انا کننا مرسلین، اور یہاں وہاں یہ کہا تھا کہ ہماری یہ سنت روش رہی ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں پہلے قوموں کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب یہ جو کتاب بھیجتے ہیں، یہ لکھی لکھائی ہوئی کتاب آسمان سے یوں نازل ٹپک نہیں پڑتی، نازل نہیں ہوتی، یہ ایک انسان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو دی جاتی ہے، جنہیں کتاب ملنے کے اعتبار سے نبی یا نبوت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب ملے اور وہ اپنے تک رکھ لے، وہ رسول ہوتا ہے۔ رسول کے معنی پیغامبر ہیں، قاصد کے ہیں، خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا۔ اسی لیے ہر نبی کو رسول کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے تو یہ تو نبوت ہوتی ہے۔ اس پیغام کو جب وہ انسانوں کا دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ فریضہ رسالت ہوتا ہے۔ قاصد بھی کہا، رسول کہا،
ہر رسول کو رسول الامین بھی کہا، نہایت امین، امانت دار قاصد۔ تو قاصد کی پہلی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو پیغام کسی نے دیا ہے بین ہی لفظاً وہی پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ قاصد آتا ہی اس طرح سے، وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ پھر امین کا لفظ بھی خود خدا ہی اس کے ساتھ اضافہ کر دے اس کا، تو رسول امین، قاصد کو ویسے ہی امین ہونا چاہیے، لیکن یہ خدا نے کہا کہ ہمارے قاصد جو آتے رہے ہیں یہ امین ہوتے تھے، یہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا تھا بین ہی وہی کچھ یہ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اپنی طرف سے اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا تھا نہ اس میں رد و بدل کرتا تھا، رسول ہوتا تھا۔ رحمت من ربے کا یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا کہ مقصود تھا خداوندی کہ نوع انسانی کی نشو و نما کی جائے۔ رحمت سامان نشو و نما کو کہا جاتا ہے، یہ تھا مقصود۔ تو نشو و نما میں ایک تو انسانوں کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک، جسمانی نشو و نما بھی، اور ان کی انسانیت کی نشو و نما بھی۔ قرآن ایک ایسا ضابطہ ہے جس میں یہ دونوں پرورشیں یا نشو و نما جسے میں نے کہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، فزیکل، اور پھر دوسری اس کے لیے وہ انگریزی کا لفظ کچھ صحیح نہیں جسے اسپرچول انہوں نے کہہ دیا، یہ اس کے اندر سامان موجود ہے۔ جسمانی نشو و نما کے لیے نظام دیا ہے معاشی قرآن نے کہ جس سے ہر فرد کی نشو و نما ہوتی رہے، اس طرح کہ وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو، محتاج نہ ہو، احسان نہ اس کے اوپر دوسرا دھرے، مانگ کے نہ لے کسی سے، محتاجی اور گداگری سے کسی سے نہ لے۔ یہ سامان نشو و نما فزیکل لائف کے لیے بھی، اور انسانیت کی زندگی جسے میں نے کہا ہے وہ جو اقدار سے نشو و نما ملتی ہے، اس کے لیے اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی، اس سے انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ رحمت من ربک، رحمت اس سامان کو کہتے ہیں، ایک تو اس میں بڑی نرمی ہونی چاہیے، میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ یہ لفظ رحم سے ہے، رحم مادر جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس قسم کی پرورش کے لیے رحمت کا لفظ آتا ہے، بلا احسان اور مروت کے۔ بچے پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہوتا جو اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، ماں اس پہ احسان نہیں کر رہی، ماں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ پرورش ہو کیسے رہی ہے، اگرچہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بنتا ہے، لیکن ماں کے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اتنی رحمت ہوتی ہے، لچک لوچ اتنی ہوتی ہے اس رحم کے اندر کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہارڈ باؤنڈ، یہ نہیں، وہ سخت نہیں ہوتا، وہ بچہ اس کے اندر لیٹتا ہے، کودتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں، سب کچھ اس قدر لچک دار، اس قدر نرمی اور رفاقت اور شفقت اور رافت اور رحمت اس کے اندر ہوتی ہے، اور نشو و نما کا سامان ملتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عربوں کے ہاں یہ لفظ جو تھے کتنے وسیع معنی کو، اقدار کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے تھے۔ رحمت من ربے کا، انہ هو السمیع العلیم، سنتا بھی ہے، اور اگر نہ بھی تم اپنے ہاں زبان سے سناؤ تو علیم، وہ جانتا بھی ہے۔ یہ سننے والا، جاننے والا، یہ ہے وہ نظام آپ کے ہاں جو اس رحمت یا پرورش کا ذمہ دار ہوگا، جاننے والا اس کو ہونا چاہیے۔ وہ شام کی صحرا میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے قادسیہ سے تو صحرا میں کسی ایک خیمے میں اپنی عادت کے مطابق یہ تحقیق کیا کرتے تھے کہ رعایا پہ کیا گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں ان کے، کوئی کسی کی مشکل تو نہیں ہے۔ تو صحرا میں ایک جھونپڑی میں یا ایک خیمے کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس سے جا کے آپ نے یہ پوچھا بڑھیا سے کہ مائی کچھ عمر کے متعلق بھی تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے کیا پتہ، سنا ہے کہ وہ شام میں گیا تھا واپس آیا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ کوئی واسطہ تمہارا اس سے؟ کہنے لگی میرا واسطہ کچھ نہیں۔ کہنے لگی تمہاری کوئی ضرورت کی؟ کہنے لگی تمہیں میں ضرورت کیا بتاؤں، ضرورتیں میری بے شمار ہیں۔ کہنے لگی تم نے اپنی کسی ضرورت کو خلیفہ تک پہنچایا بھی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ خلیفہ تک میں اپنی ضرورت کو پہنچاؤں؟ اگر وہ خدا کے نام پہ نظام قائم کیے ہوئے ہے تو اسے خدا کی صفت علیم کا مظہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ رعایا کے ہر ایک رعایا کی مشکلات سے واقف نہیں تو جاؤ عمر سے کہہ دو کہ چھوڑ دو اس خلافت کی ذمہ داریوں کو، تم اس کے اہل نہیں ہو۔ خدا کے نام پہ نظام کرنے والے کو خدا کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اور اس کی ایک صفت خبیر اور علیم بھی ہے، اس کو باخبر ہونا چاہیے۔ میں بھکاری ہوں، گداگر ہوں، محتاج ہوں کہ میں جا کے مانگوں اور اپنی مشکل اس پر پیش کروں، یہ اس کا فریضہ ہے۔ زندگی کا باقی حصہ اس واقعہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عمر تم نے کیا ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے صاحب۔ سمیع علیم کاہے کے لیے یہ سب سمیع اور علیم؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کتنی بڑی ذمہ، رب کا لفظ یہاں آیا، آپ دیکھیے، ربوبیت بہم پہنچانے والا، نشو و نما بہم پہنچانے والا، خارجی کائنات کا بھی، اس عرض کا بھی، اور اس دور میں ما بینہما کہنا کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ آسمانی کرے اور یہ عرض اور یہ ان کے درمیان خلا جسے ہم کہتے ہیں، نظر سے آتا ہے کہ بالکل خالی ہے وہ۔ یہ تو آج کے دور نے بتایا کہ خلا تو محال ہے، فطرت کے کارخانے میں خلا نہیں ہے۔ جو ہمیں یوں نظر نہیں آتا ان کے اندر کائناتیں بس رہی ہیں۔ قرآن کریم نے سماوات و ارض و بینہما کہا ہے ہر جگہ۔ رب ہے وہ ان سب کا۔ ان کنتم موقنین، بات تو کہا ہم نے کہی ہے، تحقیق تم کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا اس بات کا کہ ہم نے ٹھیک کہا ہے۔ وہ محض بات کہہ کے منواتا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا ہے مانتے کیوں نہیں ہو، نہ، یقین کا درجہ علم سے بھی اگلی منزل ہوتی ہے۔ تو کیسے یہ اس چیز کے متعلق پتہ چلے کہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے؟ تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا نا۔ تو یہ تو فریضہ عائد ہو گیا قرآن کو ماننے والوں کا کہ وہ تحقیق کریں اس چیز کی کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے، اور اس تحقیق کے بعد، اس علم کے اگلے درجے کے بعد جس کو یقین کہا جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچے تو پھر وہ حقیقت میں ایمان لانے والا ہوگا اس بات پہ کہ واقعی خدا رب السماوات والارض ہے۔ یہ ربوبیت، پوری کائنات کی ربوبیت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا یہ ربوبیت قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا ہوا بنیاد ہے ساری آپ کے یہاں اسلام کی عزیزان من۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ یا الا ہو،
الہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا. الہ کہتے ہیں صاحب اقتدار کو، جس کی پاور ہو، جس کا اختیار ہو. بنیاد ہے یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق اقتدار نہیں ہے، حق حکومت نہیں ہے، پاور نہیں کسی کے پاس، اختیار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ چیز اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو وہ پھر خدا کا شریک کہلائے گا، کیونکہ اس نے لا الہ الا ہو کہا ہے. اس میں استثناء اس نے کسی کی نہیں کی ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی. لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لا الہ تو اتنی بڑی ذمہ داری جو ربوبیت کی ہے وہی پورا کر سکتا ہے کہ کامل اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہو. اگر اس کے ساتھ اور بھی ہیں جن کے اختیارات ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا، یہ رقبہ وہ چھین کے لے جائے گا، وہ زمین اس کے نام لکھی جائے گی، وہ سارا کوئی یوں بٹ بٹا جائے گا. اختیار اس کے ہاتھ میں، یعنی اس کے قانون کی ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے. لا الہ الا ہو. اگر اقتدار اور اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا معاشرہ نہیں رہے گا. اب یہ بڑی مشکل تھی صاحب. یہاں تو دور اول کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی تو خدا کا تو اقتدار ہی کہیں نظر نہیں آتا. وہ ہے ہی نہیں بیچ میں. پتہ نہیں پہلے بھی سنایا یا نہیں، لیکن ہے وہ بڑا متعلقہ ایک چیز اور واضح بھی کر دیتی ہے. ریاست سوات اس سے پہلے ریاست تھی، اب تو اس انتظام کے اندر آ گئی نا. تو وہاں والی تھے تو ان کا تو اختیار مطلق ہوتا ہے. وہاں ایک قرآنی مولوی